بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے جو بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے، لیکن اس کی قوت اندھی فطرت کی قوت نہیں، وہ یکسر حکمت پر مبنی ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اس کے قانون مکافات کی قوت اور غلبے کے آثار میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو ان اہل کتاب یہود کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے نظام خداوندی کے خلاف سرکشی اختیار کی اور جنگ تک کی نوبت آ گئی۔ انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، لیکن ہوا یہ کہ ابھی پہلا ہی لشکر ان کے مقابلے کے لیے گیا تھا کہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اس پر انہیں ایک اور موقع دیا گیا کہ وہ فتنہ و فساد سے باز آ کر اپنی اصلاح کر لیں، چنانچہ ان کے خلاف اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی بجز اس کے کہ بطور حفظ ما تقدم انہیں ان کی اس بستی سے نکال کر دوسری جگہ آباد کر دیا گیا۔ تمہیں اس کا خیال تک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس آسانی سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے۔ خود انہیں بھی اپنے قلعوں کی مضبوطی پر بڑا ناز تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ قلعے تمہارے حملے سے ان کی حفاظت کریں گے، لیکن خدا کا قانون مکافات ان پر ان راہوں سے آ گیا جن کا انہیں سان گمان بھی نہ تھا۔ چنانچہ ان کے دل میں تمہارا ایسا رعب جاری ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر ویران کرنے لگ گئے، اور جنہوں نے کچھ مزاحمت کی ان کی خانہ ویرانی تمہارے ہاتھوں سے عمل میں آ گئی۔ اے صاحبان عقل و بصیرت، تمہارے لیے اس واقعے میں ہزار سامان عبرت ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اگر ان کے لیے اس جلاوطنی کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو انہیں بڑی ہی سخت سزا دی جاتی۔ یہ سزا انہیں اسی دنیا میں مل جاتی، باقی رہی اخروی زندگی سو اس میں ان کے لیے بڑا تباہ کن عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس نظام خداوندی کے خلاف سرکشی اختیار کی جسے نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا رسول قائم کر رہا تھا۔ ہر ایک کو سن رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی اس نظام حق و انصاف کے خلاف سرکشی اختیار کرے گا، خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ قانون مجرمین کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتا۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے محاصرے کے وقت جنگی ضروریات کے تحت ان کے جن کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالا تھا یا جنہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو تم نے یہ سب کچھ قانون خداوندی کے مطابق کیا جس کی روح سے اس نے تمہیں ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ غلط راہوں پر چلیں وہ دیکھ لیں کہ اس طرح انہیں کس قدر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس لشکر کشائی میں مخالفین کا جو ساز و سامان تمہارے ہاتھ آیا ہے تو یہ بغیر جنگ کیے تمہارے قبضے میں آ گیا ہے، اس کے لیے نہ تمہیں گھوڑے دوڑانے پڑے نہ اونٹ۔ اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس طرح بھی مخالفین پر غلبہ و تسلط عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ نے ہر شے کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں اور ان پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دشمن کا جو مال و اسباب اس طرح بغیر جنگ کیے ہاتھ آ جائے اس کی نوعیت عام مال غنیمت سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ مال سب کا سب نظام خداوندی کی تحویل میں رہنا چاہیے تاکہ اسے ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے صرف کیا جائے۔ مثلا جنگ میں شریک ہونے اور کام آ جانے والوں کے اقربا کے لیے، یتیموں اور معاشرے میں بے یار و مددگار تنہا رہ جانے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو یا جو کسی وجہ سے کام کاج کے قابل نہ رہے ہوں، نیز ان مسافروں کے لیے جو مدد کے محتاج ہوں۔ اسے اس طرح نہیں بانٹنا چاہیے کہ یہ دولت مندوں کے طبقے میں ہی گردش کرتا رہے اور محتاج اور غریب اپنی ضروریات زندگی تک سے بھی محروم رہ جائیں۔ لہذا اس کی تقسیم میں جو کچھ تمہیں رسول مرکز نظام خداوندی دے اسے وطیب خاطر قبول کرو، اور جس مال سے تمہیں روکے اس سے برضا و رغبت رک جاؤ۔ تم ہر حال میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ ان قوانین کی خلاف ورزی پر سخت مواخذہ ہوتا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ اس مال میں ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا اور جن کا مال و متاع اور ساز و سامان سب چھین لیا گیا۔ انہیں معاشی سہولتوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رہنے اور نظام خداوندی کی ہر ممکن مدد کرنے کی آرزو بھی موجزن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنی قربانیوں سے سچ کر دکھایا، اور اسی جرم کی پاداش میں مخالفین نے ان پر اس قدر سختیاں کی۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی اپنے دعوی ایمان میں اسی طرح سچے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی ہجرت سے پہلے ہی اپنے ایمان کو مستحکم کر لیا تھا اور اپنے گھروں میں ان کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ ان انصار مدینہ کی کیفیت یہ ہے کہ جو مومن بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے یہ اس سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور انہیں مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے اس کے متعلق ان کے دل میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا کہ یہ انہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ ہمیشہ ان آنے والوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود تنگی ہی سے گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہی سچے مومنین کا شعار ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیں کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسروں کو دھکا دے کر خود آگے نہ بڑھیں، بلکہ اگر دیکھیں کہ ان کی پیاس کی شدت زیادہ ہے تو خود پیچھے ہٹ جائیں اور انہیں آگے بڑھ کر پیاس بجھا لینے دیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ ایسے نامساعد حالات میں ہجرت کر کے آئے تھے ان کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کا ایمان بھی بڑا محکم ہے۔ ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو ہمارے لیے بھی سامان حفاظت عطا فرما دے، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے ذرہ بھر کدورت نہ پیدا ہونے دے۔ تو سب کے لیے حالات میں نرمی پیدا کرنے والا اور سامان نشوونما عطا کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ یہ تو سچے مومنین کی حالت ہے۔ ان کے برعکس تو نے منافقین کی حالت پر بھی غور کیا ہے؟ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے نظام خداوندی سے انکار اور سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور جن کے ساتھ انہوں نے رشتہ اخوت استوار کر رکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کے حکم اور فیصلے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ان باتوں میں بھی جھوٹے ہیں۔ اگر یہ اپنے دعوی ایمان میں مخلص نہیں تو تمہارے مخالفین کے ساتھ دوست داری کے جن تعلقات کا اظہار کرتے ہیں ان میں بھی سچے نہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر ان اہل کتاب کو گھروں سے نکالا گیا تو یہ کبھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی تو یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر طوعاً و کرہن ان کی مدد کے لیے جائیں گے بھی تو عین لڑائی کے وقت میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے، لہذا یہ ان کی مدد نہیں ہوگی، الٹی مخالفت ہوگی۔
أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ ان مخالفین یہود کو اتنے عرصے تک خدا کے قانون مکافات سے ڈرایا گیا، لیکن ان کے دل میں اس سے اتنا ڈر نہیں پیدا ہوا تھا جتنا ڈر اب تمہاری جمعیت اور لشکر کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ صرف محسوس اور مرئی قوت سے مروب ہوتے ہیں، قانون کی قوت کو نہیں سمجھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ ان کے دل میں تمہارا رعب اس قدر ہے کہ اگر یہ سب کے سب متحدہ محاذ بنا کر بھی تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں تو بھی کھلے میدان میں تمہارے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر پائیں گے۔ یہ یا تو اپنی بستیوں کے قلعوں میں بیٹھ کر یا شہر کی فصیل کی اوٹ میں لڑائی کریں گے۔ یہ اس لیے بھی کہ ان کی باہمی مخالفت بڑی سخت ہے۔ یہ اگرچہ سب اکٹھے دکھائی دیتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بڑا اتحاد اور یگانگت ہے، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اگر یہ ذرا بھی عقل سے کام لیں تو اس حقیقت کو بآسانی سمجھ لیں کہ اس قسم کا نمائشی اتحاد کبھی کامیابی کی راہ نہیں دکھایا کرتا۔ حقیقی اتحاد دلوں کا اتحاد ہے اور وہ صرف ایمان نصب العین کی وحدت سے پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی میں حقیقی قوت کا راز مضمر ہوتا ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کی کیفیت بھی انہی یہود کی سی ہے جنہیں ابھی ابھی ان کے کیے کی سزا ملی ہے، تو جس طرح انہیں علم انگیز عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تھا اسی طرح ان کا بھی حشر ہوگا۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ باقی رہے ان کے یہ حمایتی یعنی منافقین جو ان سے مدد کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، تو ان کی حالت اس شیطان کی سی ہے جو پہلے تو انسان سے کہہ دیتا ہے کہ حق کی مخالفت کرو، اور جب وہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ الگ جا کھڑا ہوتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے میں اس سے بری الذمہ ہوں، میں تو اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ منافقین کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ سو ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جھلس دینے والے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے جماعت مومنین، دیکھنا کہیں تمہاری حالت بھی ایسی ہی نہ ہو جائے۔ تم ہر حالت میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور انفرادی مفاد عاجلہ سے صرف نظر کر کے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم نے مستقبل کی خوشگواریوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ تم ہر حال میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ یاد رکھو خدا کا قانون مکافات تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، وہ کبھی کسی کے عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ ولا تكونوا
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تم اس حقیقت کو یاد رکھو کہ مقصود حیات صرف انسان کی طبعی زندگی کی پرورش نہیں، اس کی ذات کا ارتقاء اور بالیدگی بھی مقصود ہے، بلکہ بنیادی مقصد یہی ہے۔ طبعی زندگی تو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ مقصد قوانین خداوندی کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کی اپنی ذات ہی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور ان کی زندگی حیوانی سطح کی زندگی بن کر رہ گئی۔ وہ میں کو بھلا بیٹھے اور ان کا منتہائی مقصود میرا رہ گیا۔ یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راہوں پر جا پڑتے ہیں۔ خدا کو بھلا دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی اور خود فراموشی لازم و ملزوم ہے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ یاد رکھو، تربیت و استحکام ذات کا نام جنت کی زندگی ہے اور اسے فراموش کر دینا جہنم ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جنت میں رہنے والے اور جہنمی کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیابیاں اور کامرانیاں صرف اہل جنت کے حصے میں آتی ہیں۔ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اور یہ جنت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآن تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اس قرآن کی اثر انگیزیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم اسے قلب کوہ کے اندر رکھ دیتے اور اسے احساس عطا کر دیتے تو دیکھتا کہ اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داریوں کے خیال سے اس کا جگر شق ہو جاتا۔ اس قسم کی مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ یہ قرآن کن عظمتوں کا مالک ہے اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اور یہ ان عظمتوں کا مالک ہو کیوں نہ، یہ اس خدا کی کتاب ہے جس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اختیار اور اقتدار نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ حاضر و غائب سب کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہ ہر شے کے متعلق جانتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے اور اس کے مضمر ممکنات کیا کیا، وہ کیا کچھ بننے کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ یاد رکھو، یہ غیب و شہادت کا امتیاز انسانی نقطۂ نگاہ سے ہے، ورنہ خدا کے نزدیک سب مشہود ہی مشہود ہے۔ ان صلاحیتوں کی برومندی کے لیے جس قدر سامان نشو نما کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہاں، اس خدا کی طرف سے جس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اقتدار اور اختیار نہیں، ساری کائنات اسی کی مملکت ہے، اس میں اس کے سوا کسی کا قانون کار فرما نہیں۔ اس کے اقتدار اور علم کی وسعتیں لا انتہا ہیں، اس کی ذات مکمل ترین اور ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ ہر ایک کو تکمیل ذات کے سامان عطا کرتا ہے۔ وہ کائنات کو تقریبی قوتوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور کوئی شے اس کی نگہبانی کے دائرے سے باہر نہیں۔
اسے ہر قسم کا غلبہ اور تسلط حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔ اس نے ہر شے کو اس طرح اپنے قانون کے جبائر کھڑچوں میں باندھ رکھا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی، اور اس طرح نظام کائنات میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، عظمت و کبریائی سب اسی کے لیے ہے۔ وہ اس سے بہت دور ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی قوت اور اقتدار کو بھی شریک سمجھا جائے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ خدا ہر شے کا خالق ہے۔ اس کے عمل تخلیق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی پیدائش اس کے نقطۂ آغاز سے کرتا ہے، پھر اسے مختلف ارتقائی مراحل سے اس طرح گزارتا ہے کہ غیر ضروری عناصر اس سے چھٹ کر الگ ہوتے جاتے ہیں، تاکہ وہ ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے جو اسے دیگر اشیاء سے متمیز کر دیتی ہے۔ اس مرحلے پر تم کہتے ہو کہ وہ شے وجود میں آ گئی۔ یہ چند ایک صفات ہیں ذات خداوندی کی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تمام بلند صفات اپنی حسین ترین اور مکمل ترین شکل میں اس کی ذات میں مجتمع ہیں۔ پھر اس کا نظام ایسا ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ ہر قسم کے غلبے کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خدا ان صفات کا مالک ہو اس کی کتاب کن عظمتوں کی حامل ہوگی، اور جو قوم اس کتاب پر عمل کرے گی اس میں یہ صفات خداوندی اعلی حد بشریت کس حسن و زیبائی سے جلوہ فرما ہوں گی، اور وہ نوع انسانی کے لیے کس درجہ امن و سلامتی کی ضامن ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے جماعت مومنین، تم نظام خداوندی کے دشمنوں کو جو خود تمہارے بھی دشمن ہیں کبھی دوست نہ بناؤ، یعنی ایسا کبھی نہ کرو کہ تم ان سے محبت اور یگانگت کے تعلقات قائم کرو، درحال یہ کہ وہ اس ضابطۂ دین کی مخالفت کر رہے ہیں جو تمہارے پاس خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تمہارے لیے معیار تعلقات دین ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی رجحانات یا رشتہ داریاں۔ ان کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، محض اس جرم کی بنا پر کہ تم اپنے نشو و نما دینے والے اللہ پر ایمان کیوں لائے ہو۔ تم سوچو کہ کیا یہ دو باتیں کبھی یکجا ہو سکتی ہیں کہ تم ایک طرف تو میرے قانون کا اتباع کرتے ہوئے اس نظام کے قیام کے لیے جہاد کرنے کو نکلو، اور دوسری طرف ان دشمنوں سے در پردہ دوستی کے تعلقات بھی استوار کرو۔ یاد رکھو، تم جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب ہماری نگاہ میں ہے، سو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا وہ زندگی کی سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔
اگر یہ لوگ تم پر کبھی قابو پالیں تو پھر دیکھو کہ ان کی دشمنی کا کیا عالم ہے، اور یہ تمہیں اپنی زبانوں سے اور ہاتھوں سے کس کس قسم کی اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اس دین سے منحرف کر کے پھر سے اپنے جیسا بنا لیں۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارے خون کے رشتے ہیں، لیکن یاد رکھو اعمال کے ظہور نتائج کے وقت تمہارے رشتہ دار حتیٰ کہ تمہاری اولاد تک بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اس وقت تم میں اور ان میں نمایاں بودھ ہوگا، تمہارے کام صرف تمہارے اعمال آئیں گے جنہیں خدا اچھی طرح دیکھتا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ دین خداوندی کے مقابلے میں رشتہ داری کے تعلقات کی حیثیت کیا رہ جایا کرتی ہے، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے رفقا کا طرز عمل نہایت عمدہ نمونہ ہے، جو تمہارے دلوں کی کشمکش دور کر کے ان میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔ انہوں نے اپنی قوم سے جن سے ان کے خون کے رشتے تھے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم نے خدا کو چھوڑ کر معبودیت اختیار کر رکھی ہے ان سے سخت بیزار ہیں۔ ہم تمہارے غلط مسلک کا یکسر انکار کرتے ہیں، ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، اس بنا پر تم میں اور ہم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت رہے گی تاکہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ، اس صورت میں تم ہمارے دینی بھائی ہو جاؤ گے۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایمان عطا کر کے تمہاری حفاظت کا سامان فراہم کر دے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو میں خدا کے قانون مکافات کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے یا کسی اور کو اس کی مقدرت ہی نہیں۔ چنانچہ جب وہ ایمان نہ لایا تو ابراہیم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم کی قوت و سطوت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان سے اپنے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے نشوونما دینے والے اللہ سے کہہ دیا کہ تیرے قانون کی صداقت اور محکمیت پر ہمارا پورا پورا بھروسہ ہے، ہم ان سب سے منہ موڑ کر خالصتاً تیرے قوانین کا اتباع کرتے ہیں اور سفر زندگی میں ہمارا ہر قدم تیری ہی طرف اٹھے گا، یہی ہمارا منتہا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نشوونما دینے والے سے یہ درخواست بھی کی کیا ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں جو تیرے دین کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمیں سامان حفاظت عطا فرما، تو ہر ایک پر غالب اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یہ تھا ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کا وہ طرز عمل جس میں ہر اس شخص کے لیے پیروی کا عمدہ نمونہ ہے جو اللہ
اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ جو شخص اس طرز عمل سے روگردانی اختیار کرے گا تو اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ اس سے بے نیاز ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ اپنی ذات میں جملہ صفات کا مالک ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ تم جلدی نہ کرو، وہ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت تمہاری دشمنی ہے ان میں اور تم میں محبت اور یگانگت کے تعلقات پیدا ہو جائیں، یعنی وہ ایمان لے آئیں اور اس طرح تمہارے دینی بھائی بن جائیں۔ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازوں قوانین کے مطابق ہوتا ہے، انہی اندازوں کے مطابق تمہیں سامان حفاظت اور متاع نشوونما ملتی ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اتنا اور واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ خدا تمہیں اس بات سے ہرگز نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم ان سے محض اس بنا پر کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے کشادہ ظرفی کا سلوک کرو اور عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، عدل و انصاف تو ان دشمنوں تک سے بھی کیا جائے گا جو تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئیں، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ باقی رہے وہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی تو ان سے عدل و انصاف سے آگے بڑھ کر حسن سلوک سے بھی پیش آؤ۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ قانون خداوندی تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے خلاف دین کے معاملے میں جنگ کی ہے یا جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے یا ایسا کرنے والوں کی مدد کی ہے، تم ان لوگوں سے محبت اور یگانگت کے تعلقات مت قائم کرو۔ جو لوگ ان سے دوستانہ تعلقات قائم کریں گے وہ مجرم قرار پائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اب ایک اور شق کی طرف آؤ۔ اس وقت بہت سی مسلمان عورتیں مکے سے ہجرت کر کے تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے حالات کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ان میں سے کون کون سچے ایمان کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہیں، لیکن تم تو تحقیقات کے بغیر صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اسے محض اللہ پر نہ چھوڑو، خود بھی تحقیق کر لو۔ اس تحقیق کے بعد
اگر تم دیکھو کہ وہ واقعی ایمان کی پختگی کے ساتھ آئی ہیں تو پھر انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ اسلام لے آئی ہیں اور ان کے شوہر کافر ہیں، اور ایک مومن عورت کافر مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، جس طرح ایک مومن مرد کا نکاح کافر عورت سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا نہ یہ عورتیں ان کفار شوہروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کفار شوہر ان مومن عورتوں کے لیے حلال، اس لیے انہیں واپس کر دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے سلسلے میں خرچ کیا ہو وہ انہیں لوٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے ان کا مہر ادا کرنے کے بعد نکاح کر لو۔ اسی طرح تمہاری عورتوں میں سے جو اسلام نہیں لائیں انہیں اپنے عقد نکاح میں مت روکے رکھو، ان کے ساتھ تمہارا ازدواجی رشتہ ختم ہو گیا۔ اس معاملے کو یوں طے کرو کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے سلسلے میں خرچ کیا تھا اس کا مطالبہ کفار سے کر لو، اور ان کی جو عورتیں تمہاری طرف آ گئی ہیں ان کے سلسلے میں جو کچھ واجب الادا ہو وہ انہیں دے دو، یہ تمہارے لیے خدا کا فیصلہ ہے۔ اختلافی معاملات کا فیصلہ اسی کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو فیصلے تم خود کرتے ہو ان میں تمہارے جذبات کی آمیزش کا بھی امکان ہوتا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر ایسا ہو کہ تم میں سے جن لوگوں کی بیویاں کفار کے ہاں رہ گئی ہیں وہ کفار ان کے سلسلے میں واجب الادا رقم ادا نہ کریں یا اس میں سے کچھ رکھ لیں تو اس کا حساب رکھو، پھر جب تمہاری باری آئے تو جو رقم تمہارے ذمہ واجب الادا ہو اس میں سے وہ بقایا رقم وضع کر کے ان عورتوں کے سابقہ مسلمان خاوندوں کو دے دو، اور اس طرح حساب صاف کر لو۔ یاد رکھو یہ کچھ انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ ایک اجتماعی نظام کے تابع ہوگا۔ بہرحال کفار کچھ ہی کیوں نہ کریں، تم ہمیشہ اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہی تو ایک کافر اور مومن میں فرق ہے۔ مومن کسی حالت میں بھی قوانین خداوندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم بحیثیت مرکز نظام خداوندی ان سے اطاعت کا عہد لیا کرو، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اطاعت صرف احکام خداوندی کی کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کی مرتکب نہیں ہوں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جسے انہوں نے جان بوجھ کر اپنے جی سے گھڑ لیا ہو، اور قانونی معاملات میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی تیری ذاتی رائے کی پابندی ان پر لازم نہیں ہوگی، بلکہ جو احکام تیری طرف سے بحیثیت مرکز نظام خداوندی نافذ ہوں گے ان کی اطاعت لازمی ہوگی۔ تم ان امور کا ان سے عہد لے لیا کرو اور پھر نظام خداوندی کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ تمام افراد معاشرہ کی حفاظت اور نشو و نما اس کے ذمہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے جماعت مومنین، کفار کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہم نے اپنے احکام کی وضاحت کر دی ہے، لہذا جو لوگ نظام خداوندی سے مخالفت کی بنا پر مجرم قرار پا چکے ہیں ان سے دوست داری کے تعلقات مت قائم کرو. کیا یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ تمہارے نظام کی نگاہ میں وہ مغضوب اور معتوب ہوں اور تم ان سے دوستانہ تعلقات رکھو؟ یاد رکھو، کفر اور ایمان کا بنیادی خط امتیاز خدا کا قانون مکافات اور حیات آخرت کا تصور ہے. یہ لوگ ان بنیادی تصورات سے اسی طرح منکر ہو چکے ہیں جس طرح وہ کفار منکر ہو چکے تھے جو اسی حالت میں مر کھپ کر قبروں میں پہنچ چکے ہیں. دین کے بنیادی تقاضوں سے ان کا یہی انکار ہے جس کی وجہ سے ان سے دوست داری کے تعلقات منقطع کرنے کی تاکید کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. اس کا قانون بڑے غلبہ و تسلط کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ بلند ترین حکمت پر مبنی ہے. قانون کا غلبہ ہوتا ہی پر حکمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے جماعت مومنین، جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس پر غور کرو اور دیکھو کہ کائنات کا یہ کارگہ عظیم تمہیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے. کیا اس نتیجے پر نہیں کہ اس میں ہر شے اپنے اپنے عمل سے بتاتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں؟ لہذا تم بھی اپنے دعوی ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کرو. ایسا کبھی نہ کرو کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہو اور انہیں عملاً پورا کر کے نہ دکھاؤ. جو کچھ زبان سے کہو اسے عمل سے پورا کر کے دکھاؤ. قول و فعل میں ہم آہنگی دعوی ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی مذموم اور قابل گرفت ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جنہیں کر کے نہ دکھایا جائے. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص. خدا ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خالی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ انہیں پسند کرتا ہے جو عند ضرورت نظام خداوندی کے قیام و استحکام کے لیے سربکف میدان جنگ میں نکل آتے ہیں اور پھر اس طرح صفوں میں جم کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک ایسی دیوار ہے جسے سیسا پلا کر مستحکم کر دیا گیا ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ حالت تو قوم موسیٰ کی تھی جو باتیں بہت بناتی تھی اور عمل کے وقت بہانہ سازیاں شروع کر دیتی تھی اور اس طرح اپنے رسول کے لیے مصیبت بن جاتی تھی. چنانچہ یہی وہ حالات تھے جن میں موسیٰ ان سے کہا کرتا تھا کہ تم میرے لیے مصیبت اور اذیت کا باعث کیوں بنے رہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اس لیے میں تمہیں جس راستے پر چلاتا ہوں وہ خدا کا تجویز کردہ ہے اور تمہارے ہی فائدے کا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی غلط روش سے باز نہ آئے. چنانچہ جب وہ ٹیڑھے چلتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ان کی سمجھ بوجھ ہی ٹیڑھی ہو گئی. خدا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر غلط راہوں کی طرف نکل جائیں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. تم نے دیکھا کہ جب یہ کہا جائے
کہ خدا نے ان کے دل پھیر دیے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کے اعمال اور روش کا، جیسی روش ویسا قانون خداوندی کے مطابق نتیجہ، اسی کو خدا کی مشیت کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہی وہ قوم بنی اسرائیل تھی جس سے ان کے آخری نبی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہوں، اور جو کچھ تمہارے پاس تورات کتب صادقہ میں آیا تھا اسے سچ کر دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جو بنی اسرائیل خود موسیٰ کے لیے باعث مصیبت بنے رہے اور جنہوں نے عیسیٰ کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا ہر ایک کو علم ہے، وہ اس آنے والے رسول پر کس طرح آسانی سے ایمان لے آتے۔ چنانچہ اب جبکہ وہ آنے والا رسول ان کے پاس آ چکا ہے اور اپنے ساتھ واضح قوانین لایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی وحی نہیں، کھلا ہوا جھوٹ ہے جسے اس نے خود ہی تراش لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس رسول کا ذکر خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، اس لیے یہ وہ رسول نہیں ہو سکتا جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی۔ ان سے کہو کہ تمہاری یہ حرکت کہ تم خود اپنے جی سے کچھ باتیں وضع کرتے ہو اور انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، عدالت خداوندی میں سنگین ترین جرم ہے۔ ذرا سوچو کہ تم جو اس رسول کی اس طرح تکذیب کرتے ہو تو کس لیے؟ یہ تمہیں کون سی غلط بات کہتا ہے؟ یہ تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اس دین کی طرف جسے انبیاء بنی اسرائیل پیش کرتے رہے، لیکن جو اب تمہارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہا۔ یاد رکھو، جن لوگوں کی روش یہ ہو کہ وہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رہنے ہی نہ دیں، ان کے سامنے زندگی کی صحیح راہ کبھی کشادہ نہیں ہوا کرتی۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے اس قندیل آسمانی قرآن کی روشنی کو بجھا دو گے؟ تم اپنے اس ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ذرا سوچو کہ کسی کے پھونکے مارنے سے سورج کا چراغ بھی گل ہو سکتا ہے؟ خدا اپنے اس نور کو مکمل کر کے ہر طرف پھیلا کر چھوڑے گا، خواہ یہ بات شپرہ چشم کفار پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت دے کر بھیجا ہے، یعنی اس نظام زندگی کو دے کر جو یکسر حقیقت پر مبنی ہے، تاکہ یہ نظام دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب آئے، خواہ یہ بات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو ایک خدا کے قوانین کی اطاعت کے بجائے مختلف خداؤں کے احکام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اے جماعت مومنین، آؤ تمہیں زندگی کا ایک بلند اصول بتائیں۔ دنیا میں ہر شخص ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس میں اسے فائدہ ہو، کوئی شخص اپنے مفاد کو چھوڑنا نہیں چاہتا،
جو شخص اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رکھے اسے پاگل کہتے ہیں۔ ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے نفع کا خیال رکھے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ انسان کے تحفظ خویش کے جذبے کا تقاضا ہے، لیکن تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ انسان کئی سودے ایسے کر بیٹھتا ہے جس میں اسے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کاروبار کے متعلق وہ صحیح اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اب سوچو کہ اگر تمہیں کسی ایسے کاروبار کا پتہ چل جائے جس میں کبھی نقصان نہ ہو تو یہ کتنی عمدہ بات ہوگی۔ آؤ ہم تمہیں ایک ایسا کاروبار بتائیں جس میں کبھی نقصان کا احتمال نہ ہو، اور اس طرح وہ تمہیں اس الم انگیز عذاب سے بچا لے جو کاروبار کے نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ کاروبار یہ ہے کہ تم اس نظام خداوندی کی صداقت اور محکمیت پر پورا پورا یقین رکھو جو اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہو رہا ہے۔ اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے پوری پوری جد و جہد کرو، اس کے لیے اپنا مال و دولت بھی صرف کرو، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جانیں تک بھی لڑا دو۔ اگر تم علم و بصیرت سے کام لے کر غور کرو گے تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس کاروبار میں کس قدر منافع ہے۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ یہ نظام تمہارے لیے ایسا سامان مہیا کر دے گا جس سے تم ان تباہیوں سے بچ جاؤ گے جو تمہارے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور تمہیں اس دنیا اور حیات اخروی میں ایسی جنتی زندگی عطا کر دے گا جس کی تر و تازگی میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تمثیلاً سدا بہار باغات کے اندر نہایت خوشگوار رہنے کے گھر، یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے جسے نصیب ہو جائے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز بھی جسے تم بہت پسند کرتے ہو، یعنی دیار عرب ہی میں نہیں بلکہ اس سے باہر دیگر مقامات میں بھی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں قانون خداوندی کی پوری پوری تائید و نصرت حاصل ہوگی، جس سے کامیابی کی راہیں یکے بعد دیگرے تمہارے سامنے کھلتی جائیں گی۔ اے رسول، تم اپنے رفقا جماعت مومنین کو یہ مژدہ جاں فضا سنا دو۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ لیکن یہ کچھ خدا خود بخود نہیں کر دے گا۔ انسانوں کی دنیا میں اس کا پروگرام خود انسانوں کی رفاقت سے انہی کے ہاتھوں پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اے جماعت مومنین، تم اس نظام کے قیام کے لیے خدا کے دست و بازو بن جاؤ، اور یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں ایسی کوششیں ہوئی ہیں انسانوں کے ہاتھوں ہی سے ہوئی ہیں۔ مثلا عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنے مخلص رفقا سے یہی کہا تھا کہ تم بتاؤ کہ تم میں کون ہے جو نظام خداوندی کے قیام میں میرا معاون و مددگار بنتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم
اس مقصد کے لیے خدا کے رفیق اور مددگار بنتے ہیں۔ ان کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس نظام کی صداقت پر ایمان لے آیا، لیکن دوسرا گروہ اس کا مخالف ہو گیا۔ ان دونوں میں کشمکش ہوئی تو ہم نے ان لوگوں کو جو اس دین پر ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد دی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ یہی اس وقت ہوا تھا، یہی اب ہوگا۔ خود اس قوم مخالفین کے اندر سے ایک ایسی جماعت نکل آئے گی جو اس دین کے مخالفین کا مقابلہ کر کے خدا کے پروگرام کو کامیاب بنائے گی۔ قانون خداوندی کی تائید و نصرت اس جماعت کے ساتھ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے جس کے اقتدار و اختیار کی وسعتیں لا انتہا ہیں، جسے ہر شے پر پورا پورا غلبہ حاصل ہے، اور یہ غلبہ یکسر حکمت پر مبنی ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جس قسم کا نظام کائنات میں چل رہا ہے، یعنی ہر شے کا قانون خداوندی کے مطابق سرگرم عمل رہنا، اسی قسم کا نظام انسانی دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس نے آسمانی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی یہ رسول ہے جو ان لوگوں کی طرف آیا ہے جنہیں اس سے پہلے آسمانی کتاب نہیں ملی تھی۔ یہ رسول ان کے سامنے قوانین خداوندی کو پیش کرتا ہے، پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ ان قوانین کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایسا عملی پروگرام دیتا ہے جس سے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی جائے۔ چنانچہ اس رسول کی تبلیغ و تعلیم و تربیت سے وہ قوم جو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھی زندگی کے صحیح راستے پر گامزن ہو گئی۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اس کی اولین مخاطب قوم تک محدود نہیں، یہ ان کی طرف بھی اسی طرح رسول ہے جو ان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، یعنی عالمگیر انسانیت کی طرف رسول، اور موجودہ اور آئندہ تمام نسلوں کے لیے رسول۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس رسول کا سلسلہ رسالت اس کی امت کی وساطت سے قرآن کے ذریعے ابد تک باقی رہے گا۔ یہ سب کچھ خدا کے غلبے اور حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خدا کی طرف سے وحی کا ملنا اس کی محبت ہے۔ اس منصب جلیلہ کے لیے خدا اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت کا مل جانا بھی خدا کی عنایات میں سے ہے۔ اس کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو اسے لینا چاہے، یعنی خدا کی طرف سے وحی تو صرف انبیاء کو ملتی تھی، لیکن اس وحی کی روح سے رہنمائی ہر شخص حاصل کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی کتنی بڑی کرم گستری ہے کہ اس نے انسان کی طبعی زندگی کی ضروریات کے لیے سامان رزق اس طرح فراہم کر دیا اور اس کی انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے وحی کا سلسلہ یوں قائم کر دیا۔ وہ واقعی صاحب فضل عظیم ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔
لیکن خدا کی اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اسے سمجھ سوچ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ کتاب کو مقدس غلافوں میں لپیٹ کر اٹھائے اٹھائے پھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل نے خدا کی کتابوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، سو ان کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ انہیں تورات دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، لیکن انہوں نے کتاب کو تو اپنے سر آنکھوں پر اٹھا لیا، لیکن اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو نہ اٹھایا۔ ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی گدھے پر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں اور وہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اس گدھے کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال اس قوم کی ہے جو قوانین خداوندی کی صداقت کا زبان سے اقرار کرے لیکن عملاً اس کی تکذیب کرے۔ اس قوم کی حالت جس قدر زبوں ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خدا کی کتاب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں کبھی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گدھا محض اس لیے صحیح راستے پر چلا جائے کہ جو کتاب اس کی پیٹھ پر لدی ہے اس میں صحیح اور غلط راستے کو متمیز کر کے دکھایا گیا ہے؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ حالت تو ان بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ خدا کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اسے محض اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، لیکن ذوم باطل یہ کہ ساری خدائی میں صرف ہم ہی خدا کے پیارے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی خدا کے عزیز ترین دوست ہو تو اس کی راہ میں مرنے کی تمنا کرو، یہی تمہارے دعوے کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ لیکن تم دیکھو گے کہ یہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں جن کا نتیجہ انہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اس قسم کے مجرمین کی دل کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان سے کہو کہ وہ موت جس سے تم اس طرح بھاگ رہے ہو ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی اور تمہیں خدا کے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہوگا، اس خدا کے قانون مکافات کی طرف جو مخفی اور ظاہر سب کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہودیوں کی ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دین خداوندی کو مذہب میں تبدیل کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو گئی اور دین نام رہ گیا، خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا۔ اے جماعت مومنین، تم کہیں ایسا نہ کرنا، اپنی جماعتی زندگی کو زندہ و پائندہ رکھنا کہ یہی دین کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے مثلا جب تمہیں ملی اجتماع صلاۃ کے لیے آواز دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف لپک کر آ جایا کرو، تاکہ تم اپنے کانوں سے سن لو کہ وہ قوانین و ہدایات خداوندی کیا ہیں جن کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے اور جن کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے۔ اگر تم ذرا بھی علم و بصیرت سے کام لوگے تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ اجتماعات تمہارے لیے کس قدر منفعت بخش ہیں۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب یہ اجتماع صلاۃ ختم ہو جائے تو پھر جہاں جی چاہے جاؤ اور تلاش معاش میں لگ جاؤ، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ قوانین خداوندی کا دائرہ صرف اس اجتماع تک محدود تھا۔ یہ قوانین تمہیں سنائے اور بتائے ہی اس لیے گئے تھے کہ تم اپنی عملی زندگی کے ہر گوشے میں ان پر کاربند رہو۔ لہذا اب جو تم کاروبار کے لیے نکلے ہو تو ان قوانین کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ دوسرے لوگ اپنی کامیابی کے لیے جو طریق چاہیں اختیار کریں، لیکن تم اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ قوانین خداوندی کا اتباع کرو، یہی کامیابی حقیقی کامیابی کہلا سکتی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ چونکہ یہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ہنوز تربیت میں ناپختہ ہیں، اس لیے ان کی حالت یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے کاروبار کا موقع ہے یا کوئی کھیل تماشا ہے تو اے رسول تجھے کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر اس طرف اٹھ دوڑتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ تمہیں جو کچھ قوانین خداوندی کی روح سے ملے گا وہ اس تمام کاروبار سے زیادہ نفع بخش اور کھیل تماشے سے زیادہ جاذب ہے۔ یاد رکھو جو سامان زیست قوانین خداوندی کے مطابق ملتا ہے وہ بڑا ہی خوشگوار اور منفعت بخش ہوتا ہے۔